نکاح کیا ہے؟ حقوق النکاح، یعنی جب میاں بیوی کا جب نکاح ہوگا نا تو دونوں کے حق کیا بنتے ہیں بھائی ایک دونوں کے اوپر حق کیا ہے؟ حقوق النکاح تو بہت ہے، لیکن جو مین چیز ہے 4-5 اس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پہلی چیز حقوق النکاح میں مہر کو لے لیجئے۔ کس کو لے لیجئے؟ مہر کوئی عورت کا حق ہے کہ مہر شوہر مہر اس کو عطا کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء کے اندر وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی ادا کر دو۔ کیا کر دو؟ راضی خوشی ادا کر دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، اگر وہ بیویاں خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کے کیا کرو؟ کھا لو۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ مہر شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ دینا چاہیے، عورت کا حق ہے، عورت کا حق ہے، شروط نکاح میں سے نہیں ہے لیکن عورت کے حقوق میں سے ہے کہ عورت کو کیا دیا جائے؟ مہر دیا جائے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ رہائش کا بندوبست۔ کس کا بندوبست؟ رہائش۔ ظاہر بات ہے آپ شادی کریں گے بھائی تو رہائش گھر دینے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ شوہر کی ہوگی، عورت کی نہیں ہوگی۔ کس کی ذمہ داری ہوگی؟ شوہر کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الطلاق آیت نمبر 6 کے اندر اس بات کو فرماتا ہے کہ اپنی گنجائش کے مطابق جہاں تم رہ رہے ہو ان بیویوں کو بھی رکھو اور ان پر تنگی کرنے کے لیے انہیں تکلیف نہ دو۔ یعنی جہاں انسان اپنی وسعت کے مطابق، طاقت کے مطابق جہاں وہ رہ رہا ہے وہاں پر اپنی بیویوں کو بھی کیا کرے؟ رکھے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بیوی اگر بھائی وہ بیچارے اس کی آمدنی تھوڑی ہے تو اس کو مطالبہ کرے نہیں مجھے 5 اسٹار ہوٹل میں رہنا ہے، یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ اپنی طاقت کے مطابق جس کی وہ طاقت جس طرح سے ہے اسی حساب سے جہاں وہ رہ رہا ہے اسی جگہ پہ اپنی بیوی کو بھی کیا کرے گا؟ رکھے گا۔ معلوم ہوا کہ شادی کے بعد مرد پر لازم ہے کہ حسب توفیق جیسی بھی رہائش اپنی ذات کے لیے میسر ہو اپنی بیوی کو بھی اس میں اپنے ساتھ رکھے۔ کلیئر ہو گئی بات بھائی؟ اب اگر کوئی آدمی اپنے حساب سے رکھتا ہے تو اس کے دماغ میں شیطان صبح نہیں ڈالے گا یار میں اس تو گناہ تو نہیں کر رہا ہوں یار، اپنی بیوی کو ایسا، چاہے بیوی کتنے بھی اونچے خاندان کی ہو، چاہے بیوی کتنے بھی پیسے والی اور اونچے خاندان کی ہو، شوہر اپنی استطاعت کے مطابق اس کو کیا کرے گا؟ رکھے گا۔ اس کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ 2 ہو گئی۔ تیسری بات جو حقوق میں سے ہے نان و نفقہ کا بندوبست۔ کس کا بندوبست؟ نان و نفقہ۔ کیا مطلب بھائی؟ گھریلو ضروری اخراجات خواہ وہ بیوی سے متعلق ہوں یا اولاد سے، سب حسب توفیق شوہر کی ذمہ ہے۔ کھانا پینا، کپڑا لتا، دوا علاج، یہ ساری چیزیں نان و نفقہ میں آتی ہیں۔ کس میں آتی ہیں؟ نان و نفقہ۔ یہ سب کس کی ذمہ ہے بھائی؟ خاوند کی، شوہر کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے عورت کا کام گھر سے باہر کام کرنا نہیں ہے۔ وہ گھر سے باہر جو کام کر رہی ہے وہ احسان کر رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ وہ احسان کر رہی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ الطلاق آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، یعنی جس کو اللہ نے دولت دی ہے وہ اپنے حساب سے کیا کرے؟ خرچ کرے، اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو، یعنی جس کی روزی کیا ہو؟ تنگ ہو، اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنے حسب حیثیت دے۔ یہ آیت کلیئر بتاتی ہے کہ شوہر جو ہے، عورت شوہر سے اس کے حسب حیثیت سے زیادہ مطالبہ نہ کرے، مطالبہ نہ کرے۔ اگر مطالبہ کرتی ہے تو یہ غلط ہے، مطالبہ کرتی ہے تو کیا ہے؟ غلط ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ سمجھ گئے؟ یعنی اگر انسان کی آمدنی 10,000 روپے ہے نا، اور وہ اتنے خرچے لاتی ہے 15,000 کی، تو اس کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں بھی ہے اور ضروری بھی نہیں ہے۔ گنہگار نہیں ہوگا، گنہگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو حیثیت دی ہے اسی حساب سے کیا کرے گا؟ وہ خرچ کرے گا، ٹھیک ہے بھائی؟
اس لیے ہارٹ اٹیک لانے کی اور قرض دار ہونے کی ہے نا زمین جائیداد بیچنے کی ضرورت نہیں ہے نا. جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے اسی حساب سے آپ خود بھی کھائیے, اپنے بچوں کو بھی, اپنی بیوی کو بھی کیا کریں, کھلائے. تو یہ 3 بات ہو گئی. پہلی بات مہر کی ادائیگی, یہ بھی حقوق میں سے ہے, عورت کے حقوق میں سے ہے. دوسری چیز رہائش کا بندوبست کرنا, یہ بھی عورت کے حقوق میں سے. کھانے پینے کپڑا لتا ان ساری چیزوں کی اشیاء کا انتظام کرنا, یہ بھی کس میں سے ہے, حقوق میں سے ہے. اور چوتھی چیز جو ہے ولیمہ, بعض علماء نے ولیمہ کو بھی کہا ہے, بعض علماء نے ولیمہ کو بھی کیا ہے, حقوق میں سے کہا ہے. اب یہاں تھوڑا سمجھیے آپ لوگ, اس لیے کہ ولیمہ کا مسئلہ ایسا ہے کہ بیچارہ مردوہ رات دن پریشان ہوتا رہتا ہے, بھئی کیسے ولیمہ ہوگا, کیسے شادی ہوگی, کیسے نکاح ہوگا, جبکہ ہمارے اسلام نے کتنا آسان کر کے دیا ہے, کتنا آسان دیا ہے. پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے, قرض دار ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آئیے سنتے ہیں. سب سے پہلے ولیمہ کا مفہوم سمجھتے ہیں کہ ولیمہ کسے کہتے ہیں. ولیمہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ ولیمہ ولم سے مشتق ہے. کس سے مشتق ہے؟ ولم مشتق ہے, مطلب نکلا ہوا ہے, بنا ہے, ایسا سمجھو, بنا ہے ولم سے. اچھا, جس کا معنی جمع ہونا, اکٹھا ہونا. کیا ہونا؟ اکٹھا ہونا, جمع ہونا. چونکہ شادی کے ذریعے میاں بیوی کیا ہوتے ہیں؟ اکٹھا ہوتے ہیں, جمع ہوتے ہیں. اس لیے اس موقع پر تیار کیے جانے والے کھانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ولیمہ کہا جاتا ہے. میاں بیوی شادی کے ذریعے سے, نکاح کے ذریعے سے دونوں کیا ہوتے ہیں؟ اکٹھا ہوتے ہیں. اور اس موقع پر جو کھانا بنایا جاتا ہے اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ولیمہ کہا جاتا ہے. کلیئر ہو گئی بات بھائی؟ لیکن بعد میں جو ہے ولیمہ کسی بھی دعوت کے لیے بھی استعمال ہونے لگا, عربی میں بھی اور اپنے یہاں بھی ولیمے شادی کے علاوہ بھی دوسرے دعوتوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے. لیکن بہتر جو معنی کے حساب سے ہے وہ کس کے لیے ہے؟ شادی کے لیے, نکاح کے لیے. ٹھیک ہے بھائی؟ اس سلسلے میں اس کی دلیل کیا ہے؟ ولیمہ کرنے کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل جو ہے متفق علیہ روایت ہے. متفق علیہ بولا جاتا ہے, اس کا مطلب بخاری مسلم. اس کی بخاری مسلم. جب بخاری مسلم کی روایت کہہ دی جائے تو آنکھ بند کر کے اس پر کسی بھی محدث کا حکم ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. خلاص بخاری مسلم فٹ. اب اس پر کسی عالم نے فلاں نے کیا کہا, دھما نے کیا کہا, دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. محدث نے اگر حکم, امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اگر اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے تو خلاص اس کے بارے میں شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کسی کتاب میں ہے, ترمذی میں ہے, ابو داؤد میں ہے, نسائی میں ہے, ابن ماجہ میں ہے, گرچہ اس کتاب والے نے صحیح کا حکم لگا دیا ہے, حسن کا حکم لگا دیا ہے, اس کے باوجود اس کی تحقیق کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. خاص طور سے جو ہے حاکم کی کتاب, امام حاکم کی کتاب اور ترمذی کی کتاب علماء کے درمیان مشہور ہے کہ امام حاکم کی تصحیح, یعنی امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی حدیث کو صحیح کہہ دیں اور امام ترمذی کی تحسین میں دھوکہ مت کھاؤ. کیا کرو؟ دھوکہ مت کھاؤ. مطلب یہ ہے کہ ان کی روایتوں کو جانچنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے, جانچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا, اب وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا جب انہوں نے انصار کی ایک عورت سے شادی کی تھی. کیا کہا کہ مہر کتنا دیا؟ پوچھا مہر کتنا دیا؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 1 گٹھلی کے برابر سونا دیا. 1 گٹھلی, گٹھلی سمجھتے ہیں بھائی؟ وہ کھجور کے بیچ میں جو بیج ہوتا ہے, 1 گٹھلی کے برابر سونا دیا. حدیث تھوڑی لمبی ہے اس میں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو چاہے 1 بکرا ہی کیوں نہ ہو, 1 بکری ہی کیوں نہ ہو, کیا کرو؟ ولیمہ کرو. ٹھیک ہے بھائی؟ اس حدیث سے پتا چلا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ولیمہ کرنا چاہیے. اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں اولم, ولیمہ کرو چاہے 1 بکرا ہی
کیوں نہ ہو، ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے تمام میں ولیمہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شادی ہوئی، جتنے بھی نکاح کیے، سب کے وقت انہوں نے کیا کیا تھا؟ ولیمہ کیا تھا۔ اسی طرح سے عہد رسالت میں بھی کوئی بھی ایسا نکاح معروف نہیں ہے، یعنی جانا نہیں جاتا ہے کہ جس میں ولیمہ نہ کیا گیا ہو، جس میں ولیمہ نہ کیا گیا ہو۔ یعنی صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے؟ ولیمہ کرتے تھے۔ اس لیے ولیمہ کا اہتمام کرنا ہی اولا افضل ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان کیا کرے؟ ولیمہ کا اہتمام کرے۔ البتہ فقہا نے، جس کو فقہاء الرائے بولا جاتا ہے، فقہا نے ولیمہ کے حکم میں اختلاف کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اختلاف کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور یہی فتویٰ جو ہے سعودی جو مجلس افتاء ہے اس نے بھی دیا ہے، اور شیخ صالح الفوزان نے بھی دیا ہے کہ ولیمہ کرنا مسنون ہے۔ کیا ہے؟ مسنون ہے۔ لیکن دلیلوں کے حساب سے اگر ہم دلیلوں کو دیکھیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھیں گے، صحابہ کے زمانے کو دیکھیں گے، تو ان دلیلوں کی بنیاد پہ راجح مسئلہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ولیمہ کرنا واجب ہے۔ ولیمہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو اہل حق ہوتے ہیں ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے، چاہے ان کا ہی کوئی بھی بڑا سے بڑا عالم کوئی فتویٰ دے دے، اگر قرآن و حدیث سے بات ان کی صحیح نہیں لگتی ہے تو ان کی بات کو کیا کرتے ہیں؟ بغل میں رکھتے ہیں۔ کس کی بات کو لیتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی بات کو۔ کس کی بات کو؟ قرآن و حدیث کی بات کو۔ سمجھ رہے ہیں؟ راجح دلیلوں کے حساب سے راجح بات یہی لگتی ہے کہ ولیمہ کرنا واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولم ولو بشاتن، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی نکاح کیے ہر شادی کے وقت کیا کیا تھا؟ ولیمہ کیا تھا۔ اور صحابہ کے درمیان بھی کہیں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ صحابی نے شادی کی اور ولیمہ نہ کیا ہو، صحابہ نے شادی کی اور ولیمہ نہ کیا ہو۔ اچھا بھائی تو پھنس گئے یار شادی کرنے والے لوگ کہ ولیمہ کرنا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ولیمے کا وقت کب ہے بھائی؟ ولیمے کا وقت کب ہے؟ کیا ایک ہی دن کر سکتا ہے یا ہفتوں بھر کرتا رہے؟ عبدالحمید صاحب آپ بھی ابھی ولیمہ کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو ولیمے کا وقت اور ایام کیا ہے؟ تو ولیمہ کا مستحب یعنی بہتر وقت یہ ہے کہ جب میاں بیوی ہم بستری کر چکے ہوں، اس لیے کہ ولیمہ کا مطلب ہی ہوتا ہے میاں بیوی کے اکٹھا ہونے کے وقت جو دعوت کھائی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ولیمے کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اس لیے اگر نکاح سے پہلے یا میاں بیوی کے خلوت میں ہونے سے پہلے اگر کوئی آدمی دعوت کھلاتا ہے تو دعوت ولیمہ کا نہیں مانا جائے گا، وہ دعوت ولیمہ کا نہیں مانا جائے گا۔ خلوت میں ہونے کے بعد ہی جو دعوت کی جاتی ہے وہ دعوت کس چیز کی ہے؟ ولیمے کی دعوت ہے۔ ٹھیک ہے، ولیمہ ایک سے زیادہ دن بھی کیا جا سکتا ہے، ایک سے زیادہ بھی دن کیا جا سکتا ہے اور مختلف جگہوں پر کیا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا ارسلان بھائی شادی کرنے انشاءاللہ جائے گا تو پاکستان میں بھی ولیمہ کرا دے، ادھر بھی کچھ پیسے بھیج دے، ادھر بھی ولیمہ ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں بھائی، ہے نا؟ عتیق بھائی شادی کرے گا، کوئی بھی بھائی، میں جن کو جانتا ہوں ان کا نام لے لیا، اور بھی بہت سارے لوگ خواہش مند ہوں گے بھائی، اللہ سب کی خواہش کو کیا کرے؟ پوری کرے۔ تو خوشی کے اظہار کے لیے، لیکن تکبر اور گھمنڈ اور دکھانا اگر اس کا مقصد ہے تو یہ پھر حرام ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے کبر پسند نہیں ہے۔ ہاں، خوشی کے اظہار کے لیے انسان چاہتا ہے تو ایک سے زیادہ مقامات پر ایک سے زیادہ بار بھی ولیمہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیپٹر باندھا ہے کتاب میں، بخاری میں۔ اس چیپٹر کا نام کیا ہے؟ باب حق اجابت الولیمۃ والدعوۃ ومن اولم 7 ایام ونحوہ ولم یوقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما ولا یومین۔ سمجھ رہے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک چیپٹر باندھا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ چیپٹر، باب کا مطلب چیپٹر، باب کا مطلب چیپٹر، کہ ولیمہ کی دعوت کرنا اور ہر ایک کی دعوت کو قبول کرنا حق ہے، اور جس نے 7 دن تک دعوت ولیمہ کو جاری رکھا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسے 1 یا 2 دن تک متعین نہیں فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس باب کے باندھنے سے پتہ چلتا ہے کہ 1 سے زیادہ دن بھی ولیمے کی دعوت اور مختلف جگہوں پر بھی ولیمہ کی دعوت کی جا سکتی ہے۔ اب ایک سوال اہم آتا ہے کہ ولیمے میں کیا پکایا جائے؟ ولیمے میں کیا پکایا جائے؟ ہے نا بھائی، ہمارے ہاں تو مشہور ہے کہ ولیمہ ہوگا تو مرغ مسلم کہاں، وہ بڑی پیس والی بوٹیاں ہوتی ہے، وہی کریں گے تبھی ولیمہ ہوگا، ہے نا بھائی۔ اور حدیث میں بھی آپ نے سنا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولم ولو بشاتن، قربانی کرو چاہے ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو۔ آئیے اور دیکھتے ہیں ہم ولیمہ میں کیا پکایا جائے۔ ولیمہ میں کھانے کا اہتمام حسب توفیق کرنا چاہیے۔ انسان کی جس طرح عادت، یعنی جتنی اس کی جو کنڈیشن ہے، ایسا نہ کنجوسی کرے بھائی، جو اس کی کیپیسٹی ہے اس حساب سے ولیمہ میں لوگوں کو کھلائے۔ یعنی اگر کسی کے لیے میسر ہے کہ گوشت کے ساتھ ولیمہ کرے تو اسے گوشت کے ساتھ ولیمہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ حدیث میں اولم ولو بشاتن، کہ ولیمہ کرو خواہ ایک بکری کے ساتھ ہو۔ لیکن اگر کوئی اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ گوشت کے ساتھ ولیمہ کر سکے تو اسے بیجا تکلفات میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ حسب توفیق کسی عام کھانے یا مٹھائی یا شربت وغیرہ کے ساتھ بھی ولیمے کی دعوت کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ اب آپ بولیں گے یار مولوی صاحب یہ تو حدیث میں ولو بشاتن ایک بکرا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یار چائے اور شربت اور نمکین پر جو ہے کر دو ولیمہ۔ اس کی دلیل ہے، کیا ہے اس کی؟ کہتے دیکھو ہمارا دین کتنا آسان ہے، چائے شربت مٹھائی وہ بھی نہیں ہے تو لوگ پڑوسیوں سے کہو کہ بھئی لوگ اپنے اپنے گھروں سے جو کچھ لاؤ، تمہارے یہاں دال پکی ہے دال لے کے آؤ، گوشت ہے گوشت، سبزی بھاجی لے کے آؤ، اور سب ایک ساتھ مل کے بیٹھ کے خالی اخلاص ولیمہ ہو گیا۔ ولیمہ آئیے دلیل دیتے ہیں اس کی، دلیل سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت، کس کی روایت ہے؟ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعض نسائہ بمدین من شعیر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کا ولیمہ 2 مد کا مطلب ہوگا تقریباً 1.25 سیر جو کے ساتھ کیا۔ اگر دولہا بہت زیادہ غریب ہو، دولہا ہی تو بولتے ہیں بھائی، بہت زیادہ غریب ہو تو دوستوں اور پڑوسیوں رشتہ داروں کو مدد کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ جنگ خیبر کی واپسی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، ان کے ولیمے کی دعوت کی بات بتا رہے ہیں۔ آج تو ہم لوگ ہماری ناک کٹ جائے گی، تو ہمارا دین کتنا آسان ہے۔ کیا کہا؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، ان کے ساتھ رات گزاری، کیا کی؟ نکاح کے بعد ہی رات گزارے گا انسان، رات گزاری تو صبح کے وقت آپ کے پاس کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی کچھ کھانے کی چیز ہو تو یہاں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا، بعض صحابہ کرام کھجور لائے، بعض صحابہ کرام گھی لائے، بعض صحابہ کرام ستو لائے، سب کو مکس کر کے حلوہ بنا دیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو گیا۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ اگر ایسا کیا جائے تو ہارٹ اٹیک ہونے کی، قرض دار ہونے کی ضرورت ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ کس دین کو فالو کرنا آپ کو؟ کس کے دین کو؟ اللہ کے دین کو فالو۔ آپ یہ وہ ان کی باتیں سنیں گے تو زندگی میں حق بات نہیں کر سکتے آپ۔ الحق مر، حق بات کیا ہوتی ہے؟ کڑوی ہوتی۔ کیا ہوتی ہے؟ کڑوی ہوتی ہے، لیکن بعد میں میٹھی ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے۔ ولیمہ کے لیے انسان کو چاہیے کہ حسب استطاعت خرچ کرے، اور میں نے آپ کے سامنے تینوں روایتیں بخاری کی پڑھی، ایک جس کے اندر ہے کہ وَالْأَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاتٍ، بخاری کی دوسری روایت میں نے بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا بعض بیویوں کا اور صرف 2 سوا سیر جو کے ذریعے سے۔ تیسری روایت میں نے پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح کیا، رات گزاری، صبح ان کے پاس کچھ بھی ولیمہ کرنے کی کوئی چیز نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ہے لے لو، اپنے اپنے گھر سے لے کے آؤ، سب لوگ لے کے آئے، ایک دسترخوان بچھا دیا، بیٹھے اور کھا لیا، کہا ولیمہ ہو گیا، کہا ولیمہ
ہو گیا. یہ ساری دلیلیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ولیمہ کو حسب توفیق حسب استطاعت کرنا چاہیے. حسب کاش کی کوئی آدمی اپنے یہاں لوگوں کو سمجھائے ان سب باتوں کو. کاش کی کوئی آدمی اپنے ہاں ان باتوں کو لوگوں کو کیا کرے, سمجھائے. ارے بھائی کتنے ایسے نوجوان ہیں جو شادی کے لیے بوڑھے ہو گئے بیچارے, شادی کے خواہش مند شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن انہی فالتو رسم و رواج کی بنا پہ بوڑھے ہو رہے ہیں بیچارے. اچھا بھائی, ولیمہ میں امیر غریب سب کو دعوت دینا چاہیے. آج کل ولیمہ میں غریب کہاں بلائے جاتے ہیں. لیکن سن لو حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی بخاری کی روایت ہے, کہ شر الطعام طعام الولیمہ, کہ سب سے برا کھانا ولیمہ کا کھانا ہے. یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء, کہ جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے اور فقیروں کو چھوڑ دیا جائے. یہ سب سے برا کھانا ہے, سب سے برا ولیمہ کا کھانا ہے. اس بات کو مد نظر رکھا جائے. پڑوس میں جو بیچارے مسکین ہیں غریب ہیں ان کو بھی کیا کیا جائے, دعوت دی جائے. ان کو بھی, آج کل لوگ مسکینوں کو کون پوچھتے ہیں, وہ اپنا مطلب سے دعوت دی جاتی ہے. کس سے؟ مطلب سے دعوت دی جاتی ہے کہ ہمارے کہیں کام آئے گا, ہاں ہمارے کہیں کام آئے گا. یہاں تک کہ مسلمان بیچارہ پڑوسی ہے, پڑوسی کو نہیں دعوت دی, غیر مسلم کو ادھر 10 کلومیٹر سے لا کے دعوت دی جاتی ہے کہ مجھے کچھ کام آئے گا. ولیمہ کا مسئلہ کلیئر ہو گیا. آسان ہے نا, ولیمہ کرنا مشکل ہے نا. ولیمہ کا وقت سمجھ میں آ گیا, میاں بیوی دونوں اکٹھا ہو جائیں ولیمہ کر دو. تو کتنی باتیں ہو گئی, ایک تو مہر ہو گیا, نان نفقہ ہو گیا, رہائش ہو گئی, اور ولیمہ ہو گیا 4. 5واں جو حقوق ہے وراثت ہے. کیا ہے؟ وراثت ہے. یعنی کسی مسلمان مرد نے مسلمان عورت کے ساتھ صحیح نکاح کر لیا تو دونوں ایک دوسرے وارث بنیں گے. کیا بنیں گے؟ وارث بنیں گے. نکاح ہو گیا خلاص, وہ عورت وارث بنے گی. اب ہاں کیا بنے گی؟ وارث بنے گی. اس سلسلے میں سورہ نساء کی آیت ہے. اس کی آیت ہے سورہ نساء کی آیت ہے, آیت نمبر 12 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. یہ سورۃ النساء کی آیت ہے, آیت نمبر 12 ہے. آیت نمبر 12 ہے. اس کا خلاصہ یہ بیان کیا جا رہا ہے, ترجمہ لمبا ہوگا, میں خلاصے کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے عورت مال چھوڑ کے جا رہی ہے, ٹھیک ہے, یعنی عورت میاں بیوی ہوتے ہیں نا بھائی, اگر بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور بیوی کے اولاد نہیں تھے تو شوہر جو ہے آدھا حصے کا حقدار ہوگا. یعنی بیوی کے مال کے آدھا حصے کا کیا ہوگا, وہ حقدار ہوگا. لیکن اگر وہ بیوی کے پاس اولاد بھی تھے تو پھر چوتھائی حصے کا. کتنے حصے کا؟ چوتھائی حصے کا. اور اسی طرح سے عورت جو ہے اگر شوہر مر جائے تو شوہر کی پراپرٹی میں اگر شوہر کے بچے نہیں ہیں تو عورت جو ہے چوتھا حصہ حقدار ہوگی. کتنا حصہ؟ چوتھا حصہ. اور اگر اولاد ہے تو پھر 8واں حصہ کیا ہوگی؟ حقدار ہوگی. میرے خیال سے عبدالحمید بھائی سمجھا نہیں سمجھ گئے؟ اچھا پھر سے سمجھاتے ہیں. مثال کے طور پر زید اور مریم, زید لڑکا ہو گیا نا بھائی, مریم لڑکی ہو گئی, دونوں میاں بیوی ہیں, ٹھیک ہے. مریم کا انتقال ہو جاتا ہے, مریم اپنے پیچھے کچھ دولت چھوڑتی ہے, چھوڑے گی نا بھائی مریم. تو اب زید جو ہے مریم کے کفن دفن وصیت کو نافذ کرنے کے بعد قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے گا, اگر مریم کے پاس اولاد نہیں ہے تو پھر زید اس کا شوہر کتنا لے لے گا؟ آدھا لے لے گا. لیکن اگر مریم کے پاس اولاد ہیں تو زید اس کا شوہر کتنا پائے گا؟ چوتھا حصہ پائے گا. کلیئر ہو گئی بات بھائی؟ اسی طرح سے اگر زید کا انتقال ہوتا ہے نا, اور زید کے کفن دفن کے بعد وصیت کے نافذ کرنے کے بعد قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال بچتا ہے, اگر زید کے پاس اولاد نہیں ہے تو مریم کتنا پائے گی؟ چوتھائی حصہ پائے گی. اور اگر اولاد ہے تو کتنا پائے گی؟ 8واں حصہ پائے گی. ادھر بات سمجھ گئی؟
بس یہی بات ہے بس. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہاں یہ ہے, انشاءاللہ کبھی ہم وراثت کو بھی انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے آپ کو بلیک بورڈ پر, کہ کس کا کتنا حصہ ہے, کون مر گیا تو کیا ہے, ٹائم لگے گا انشاءاللہ, پڑھائیں گے انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے, تو یہ جیسے ہی شادی ہوئی, نکاح ہوا, وارث بن گئے, چاہے ان دونوں نے ملاپ کیا ہو نہ کیا ہو, ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہو نہ ملے ہوں, ملنا یہاں پر شرط نہیں ہے. نکاح ہوا کہ خلاص دونوں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے, دونوں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے. جمع کی شرط نہیں ہے, جمع ہوا ہو نہ. مثال کے طور پر زید اور مریم دونوں شادی کیے ہے نا, راستے میں گاڑی پلٹ گئی, زید کا انتقال ہو گیا, مریم اس کی وارث بنے گی؟ یا مریم کا انتقال ہو گیا, زید اس کی وارث بنے گا؟ یہ اسلام کا قانون, اس کا قانون ہے اسلام قانون. اچھا بھائی, تو یہ تو ہو گیا حقوق. کیا ہو گیا؟ کتنے حقوق میں نے بیان کیے؟ 5 حقوق. ایک تو مہر, دوسرا نان نفقہ, رہائش, ولیمہ, وراثت. کیا ہے؟ وراثت ہے. ٹھیک ہے بھائی. اب آئیے نکاح کی سنتیں اور آداب سنتے ہیں. نکاح کی کچھ سنتیں بھی ہیں بھائی, یہ آسان ہے, اس کو سنیے تھوڑا بس. اس میں دونوں کے حقوق ہیں نا, وارث دونوں بنیں گے نا. جی اور بھی حقوق ہیں, لیکن میں اہم چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. میں نے اہم چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں. ٹھیک ہے بھائی, اور بھی چیزیں ہیں, یہ جو مین چیزیں ہیں اس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں انشاءاللہ. اگر آپ کو کسی کو اور ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے, ایک کتاب ہے اردو میں, اس کا نام ہے نکاح کی کتاب. حافظ عمران ایوب لاہوری, لاہور کے رائٹر ہیں, لکھنے والے, ان کی کتاب ہے, ان کو پڑھ سکتے ہیں آپ. اس میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز کو کلیئر کے ساتھ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے نکاح کی سنتیں اور آداب کیا ہیں. اس میں سے پہلا نکاح کا کام جو مسنون ہے, نکاح کا اعلان کرنا. نکاح کا کیا کرنا؟ اعلان کرنا. مسجد میں نکاح کرنے کے ڈیٹیل کو میں نے حدیث کے سامنے آپ کے سامنے کھول کر کیا کر دیا؟ بیان کر دیا. اس ٹکڑے کا کیا مسئلہ ہے میں نے بیان کر دیا. لیکن اعلان کرنے کی جو بات ہے, اس کے شواہد کیونکہ کیا ہے؟ موجود ہیں, اس لیے یہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے. روایت صحیح ہے, اس کو مانا جائے گا. مسجد کیا کریں گے؟ اس کو نکاح کا اعلان کریں گے. مثال کے طور پر ارسلان بھائی کی جب شادی ہوگی تو ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں میں نکاح کا اعلان کرو, تاکہ لوگ جانیں بھائی یہ فلاں, یہ اس کا شوہر ہے, یہ بیوی ہے, یہ دونوں کے درمیان باہم رشتہ ہے. نکاح کو کیا کیا جائے؟ اعلان کیا جائے. اور جو ہے نکاح کے موقع پر جو لوگ حاضر ہوتے ہیں نا, خالی ان کا کام پیٹ بھرنا نہیں ہونا چاہیے, دعا بھی دینا چاہیے. بس کھٹا کھٹ کھاؤ نہیں, دعا بھی دینا چاہیے. دعا کیا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں ہمیں کہ خاوند یا بیوی سے یوں کہے, یعنی کوئی جو بھی آدمی جا رہا ہے, بھئی عورت جائے گی تو عورت کے پاس, اس کے لیے بھی دعا دے. جو ہے مرد جو ہے لڑکے کے پاس جا رہا ہے, اس کو دعا دے. کیا دعا پڑھے؟ بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر. یہ دعا پڑھے, بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو تیرے لیے برکت بنا دے. کیا بنا دے؟ برکت بنا دے, اور تمہیں برکت سے نواز دے, اور تم دونوں کو خیر و سلامتی کے ساتھ جمع کر دے, اکٹھا کر دے. کتنی پیاری دعا ہے. اس کو تو ہم یاد ہی نہیں کریں گے. ہم اس کو کہاں یاد کریں گے؟ ہم یاد کریں گے؟ نہیں یاد کریں گے. تو پہلی بات نکاح کا اعلان کرنا ہے, اور نکاح کا کیا کرنا؟ مبارکبادی پیش کرتے ہو, دعا دینا. اگر بھئی یہ دعا نہیں آتا, کم سے کم مبارکبادی, بارک اللہ فیک, ایسے بول دینا, اللہ آپ دونوں میں برکت دے دے. بھائی یہی بول سکتے ہو یار, کچھ دنوں عربی میں بولو, یہی بول سکتے ہو, ہے نا. دوسری چیز, جب بھی وہ جمع کرنا چاہے تو مسنون دعا پڑھے. یہ صرف نئے شادی شدہ لوگوں کے لیے نہیں ہے, سب کے لیے ہے. جب باہم میاں بیوی دونوں ہم بستر ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا کو پڑھیں. کتنے لوگوں کی دعا یاد ہے؟ ابھی ہاتھ اگر اٹھوایا جائے تو بھی مشکل میں پھنس جائیں گے آپ لوگ. بھئی ہم اپنے آپ کو پکا مسلمان بنتے ہیں نا, کتنے لوگوں کی دعائیں یاد ہیں؟ اور جب بچے بدعنوان ہو جاتے ہیں, لڑکیاں بدعنوان ہو جاتی ہیں, کیا بیکار ہو گئی, میری بیٹی بیکار ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق چلو گے تب تو ٹھیک ہوگا. کیا دعا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں جو دعا سکھایا, کیا کہا؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یار مولوی صاحب اتنی لمبی دعا بتا دی یار, کون یاد کرے گا؟ بھئی آپ کو تو سرنجی لگانا آ جاتا ہے, آپ کو گاڑی کا پنچر بنانا آ جاتا ہے, آپ کو بلڈنگ میں تربیبہ لگانا اور
جو ہے ٹائلز لگانا ٹھوکنا آ جاتا ہے، یہ دین کی بات سمجھنے میں کہاں سے مشکل چلی جاتی ہے؟ سیکھنا چاہیے نا۔ تو دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ، اے اللہ ہم کو شیطان سے دور رکھ اور ہماری اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھ۔ کتنی پیاری دعا ہے، مجھے بھی شیطان سے دور رکھ، ہم کو اور ہماری اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھ۔ اور شیطان ہی بچے کو بگاڑتا ہے، کوئی بھی مسئلہ خراب ہوتا ہے اس کے اندر شیطان کا کیا ہوتا ہے؟ عمل دخل ضرور ہوتا ہے۔ کتنی پیاری دعا بتایا اللہ کے وسلم نے، وَذَا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود۔ چلو بھائی، 3 بات ہو گئی، 2 بات۔ تیسری بات ہے کہ میاں بیوی دونوں پر حرام ہے کہ باہمی مخصوص باتوں کو دوسروں پر ظاہر کریں۔ بے حیائی ہے۔ کیا ہے یہ؟ کوئی آدمی کتنا بھی بڑا دوست ہو، کسی عورت کی کوئی کتنی بھی اہم سہیلی ہو، یہ باتیں بیان کرنا ہے کیا ہے؟ بے حیائی ہے۔ اسی طرح سے حالت حیض اور نفاس میں، پوائنٹ کی بات سنو بھائی، تک عورت غسل نہ کر لے اس سے پہلے دونوں کا ملنا آپس میں جائز، ہم بستر ہونا جائز نہیں ہے۔ یہ سب باتیں کھول کے شاید کوئی بتائے گا آپ کو، اس لیے سنیے، آپ لوگ غور سے سنیے آپ لوگ۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ خاوند کے لیے حرام ہے کہ اپنی بیوی کے پیچھے جمع کرے، اور یہ بڑا گناہ ہے جسے اسلام نے حرام کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کام کرے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ آج کل لوگ گندی فلموں کو دیکھ کے حالت بنا رکھی ہے لوگوں نے، رات کے 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک وہ فیس بک ایسے گھماتے جا رہے ہیں۔ اللہ کو یاد کرو میرے بھائی، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے کیا کرو؟ ڈرو۔ قیامت کے دن ایک انسان، یہ جو ہم حرکت کر رہے ہیں نا خلوت میں، تنہائی میں، اس سے ہمارے نماز، ہمارے روزے، ہماری قربانی، ہماری ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی۔ کیا ہو جائیں گی؟ تباہ ہو جائیں گی۔ اور اس سے بڑی بے حیائی کی بات یہ ہے کہ ہم خود بھی اس کو ایسے دیکھتے ہیں، دوستوں کو بھی فارورڈ کرتے ہیں، دوستوں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ لے تم، میں بھی گناہ میں مبتلا، تو بھی مبتلا ہو جائے، اس میں مبتلا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ اور آج یہاں پر باہر جو رہنے والے طبقہ کے لوگ ہیں، اکثر لوگوں کے اندر یہ بیماری موجود ہے۔ رات کے 12 1 بجے تک یہ کرتے ہیں ایسا، اس کو گھماتے رہیں گے فیس بک کو۔ ارے یار، کون سا آپ کا بزنس ہے کہ کہیں ایسا نہ کوئی ایڈ آپ کا چھوٹ جائے؟ 1 بجے تک کیا کرتے ہیں آپ اس چیز کو لے کر کے؟ میرے بھائی، یہ بے حیائی کی بات کس کی بات ہے؟ اور پھر جب صبح اٹھیں گے تو ان کے چہرے پہ منحوست ٹپکتی ہے۔ کیا ٹپکتی ہے؟ منحوست ٹپکتی ہے۔ ان کے رزق کی برکت چلی جاتی ہے، ان کے بچوں کی جو برکت ہے وہ برکت ختم ہو جاتی ہے، اور انسان منحوس بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ منحوس بن جاتا ہے، چہرے پہ رونق نہیں ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بات بہت ہی غلط ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ بہت ہی غلط ہے۔ اسی طرح سے خاوند کے لیے واجب ہے کہ جمع کرنے میں اپنے بیوی کا حق ادا کرے۔ نیز حمل سے بچنے کے لیے انزال سے پہلے بیوی سے علیحدہ نہ ہو۔ اگر کوئی طبی ضرورت ہو تو جائز ہے، لیکن بیوی کو رضامندی کے ساتھ، بیوی کی، دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضرورت جو ہے کیا کریں؟ وہ تمام کو پوری کریں۔ تو یہ بات ہو گئی بھائی نکاح کی سنتوں کے تعلق سے۔ نکاح کے اس کے علاوہ بھی اور بھی چیزیں ہیں، لیکن مین چیزیں جو میں نے چاہا مناسب آپ کے سامنے کیا کیا؟ ذکر کیا۔ اب آئیے وہ عورتیں جن سے شادی کرنا حرام ہے۔ میں نے پہلے ارکان میں گنایا تھا نا بھائی، ارکان کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ موانع نکاح، دوسرا ایجاب اور قبول، ہے نا؟ اب موانع نکاح، نکاح کو سے روکنے والی چیزیں انشاءاللہ اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ اہم باتیں ہیں، تھوڑا دھیان سے سنیے آپ لوگ، اہم باتیں ہیں، تھوڑا دھیان سے سنیے۔ وہ عورتیں جن سے شادی کرنا حرام ہے، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ان کی، کافر کی تو بات ہی جانے دیں، کافر کو میں نے نکال دیا، یہاں کافر کا کوئی ذکر نہیں۔ وہ عورتیں جن سے شادی کرنا حرام ہے، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، ہمیشہ ان سے شادی انسان کر ہی نہیں سکتا، ایک قسم عورتوں کی ہے۔ دوسری قسم یہ ہے عارضی طور پر ان سے شادی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ عارضی مطلب وقتی طور پر کچھ سچویشن ایسے ہیں کہ وہ سچویشن اگر پیدا ہو رہے ہیں تو پھر ان سے نکاح کرنا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ چیزیں، عورتیں ایسی ہیں کہ جن کی ہمیشہ ان سے شادی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو وہ عورتیں جن سے شادی کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ان کی 3 قسمیں ہیں، یعنی 3 طرح کے ہیں۔
ایک تو نسب والی، دوسرا رضاعت دودھ والی، اور تیسرا سسرالی رشتے والے۔ کون سے والے؟ سسرالی رشتے والے۔ یہ 3 قسم کی ایسی عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ حرام۔ اب وہ کون عورتیں ہیں بھائی؟ آئیے تفصیل سے، میں شاید پوری باتیں نہیں بتا سکتا لیکن کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ کئی دن ہو گیا اسی کو پڑھاتے پڑھاتے۔ کچھ لوگ سوچتے ہوں گے یار مولوی ڈیلی وہی ہر ہفتے وہی پڑھا رہا ہے، لیکن بھائی فائدے کی بات مل رہی ہے آپ کو نا۔ تو وہ عورتیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں، سورۃ النساء کی آیت ہے، آیت نمبر ہے 23۔ آپ لوگ قرآن میں جا کے ترجمہ پڑھ سکتے ہیں 23۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ 7 قسم کی ہے نسب، یعنی اس کو خونی رشتہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ خونی رشتہ۔ خونی رشتے کی وجہ سے جو عورتیں حرام ہیں ان کے کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر کتنی ہے؟ 23 بھائی، کتنی؟ 23۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، ٹھیک ہے بھائی، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں۔ کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، کتنے ہو گئے؟ یہ 7 ہو گئے۔ یہ نسب کی وجہ سے کیا ہے؟ حرام ہے۔ نسب کی وجہ سے حرام، ان سے شادی انسان نہیں کر سکتا۔ اب اس کی تفصیل مائیں میں سے، اب مائیں اگر لیں گے، اگر مائیں بولیں گے تو اس سے جو ہے مراد ماں، دادی، نانی، پردادی، پرنانی، اوپر کا رشتہ جہاں تک جاتا ہے۔ بیٹیاں مراد لیں گے تو سگی بیٹیاں، پوتی، پڑ پوتی، نواسی، پر نواسی، اور نیچے کے رشتے جتنے جاتے ہیں، بیٹیاں، پوتیاں، پر پوتیاں، نواسی، سب اس کے اندر آتے ہیں۔ بہنیں مراد لیں گے، سگی بہنیں، باپ کی طرف سے بہن، ماں کی طرف سے بہن۔ باپ کی طرف سے بہن مطلب باپ دونوں کا ایک ہو، ماں کی طرف سے ماں ایک ہو، باپ الگ ہو، ٹھیک ہے بھائی۔ پھوپھیاں، سگی پھوپھی، باپ کی پھوپھی، دادا کی پھوپھی، ماں کی پھوپھی، دادی یا نانی کی پھوپھی، یہ سب حرام ہے۔ خالائیں، چاہے سگی خالہ ہو یا باپ کی خالہ ہو یا دادا کی خالہ ہو، ماں کی خالہ ہو، دادی یا نانی کی خالہ ہو، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ بھتیجیاں، سگے بھائی کی بیٹی، باپ کی طرف سے بھائی کی بیٹی، یعنی باپ ایک ہے لیکن ماں کیا ہے؟ 2 ہیں، ایسی بھتیجیاں بھی۔ اسی طرح سے ماں کی طرف سے بھائی کی بیٹی، ان کے بیٹیوں کی بیٹیاں یا بیٹیوں کی بیٹیاں، اور رشتے نیچے تک جہاں تک پہنچتے ہیں۔ بھانجیاں، سگے بہن کی بیٹی، بھانجی اسی کو تو بولتے ہیں بھائی، باپ کی طرف سے بہن کی بیٹی، ماں کی طرف سے بہن کی بیٹی، ان کے بیٹوں کی بیٹیاں، ان کے بیٹیوں کی بیٹیاں، اور رشتہ نیچے تک جہاں تک پہنچتا ہے۔ اب اگر جس کو ڈیٹیل میں اور سمجھنا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 23 اٹھاؤ اور ترجمہ پڑھو بھائی، سیکھ لو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئے حرام، جو نسب سے کیا ہوتے ہیں؟ حرام ہوتے ہیں۔ اب دوسرا ذکر آتا ہے رضاعت، دودھ پینے کی وجہ سے، دودھ پینے کی وجہ سے، اور یہ بھی 7 ہیں۔ یعنی جو رشتے خونی رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہیں شادی کرنے میں، سیم وہی رشتے رضاعت کی بنا پہ کیا ہیں؟ حرام ہیں، ان کے بھی 7 ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ جو رشتہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتا ہے وہ رشتہ رضاعت کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بخاری کی روایت، کس کی روایت ہے؟ بخاری کی روایت ہے۔ لیکن رضاعت کی کچھ شرطیں ہیں کہ کب مانا جائے گا کہ رضاعت اس کے اوپر فٹ ہو گیا۔ اس کی 2 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بچے نے ماں کا 5 یا 5 سے زیادہ مرتبہ دودھ پیا ہو، 5 یا 5 سے زیادہ مرتبہ، کم سے کم 5 بار دودھ پیا ہے اگر بچہ، تو پھر وہ رضاعی ماں بنے گی اور سارے حکم اس کے اوپر کیا ہوں گے؟ فٹ ہوں گے۔ 5 مرتبہ۔ 5 مرتبہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ایک بار منہ لگایا پی لیا پھر تھوڑی دیر کے بعد، ایسا نہیں۔ جیسے بچہ جب بچہ بھوکا ہوتا ہے نا، تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی، سمجھو اس بات کو۔ جب بچہ بھوکا ہوتا ہے نا تو ماں بچے کو کیا کرتی ہے؟ دودھ پلاتی ہے۔
اب ایک بار اس کو دودھ پلانے لگی، چھوڑا پھر پیا، چھوڑا پھر پیا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ کیا ہو جاتا ہے؟ بھر ہو جاتا ہے۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو خلاص چھوڑ دیتا ہے وہ۔ تو ایک مرتبہ کا مطلب ایسے ہی ہے، یعنی وہ پی پی کے اس کا پیٹ کیا ہو گیا؟ بھر گیا۔ اب اس کا پیٹ بھر گیا، خلاص اب چھوڑ دیا، ایک بار ہو گیا اس کا۔ پھر دوبارہ ویسے پیے گا 2 بار، پھر دوبارہ ایسے پیے گا 3 4 اس طرح 5 بار۔ کتنے بار؟ 5 بار اگر بچہ دودھ پیتا ہے تو پھر رضاعت کا حکم اس پہ تو لاگو ہوگا۔ ایک شرط یہ بات ہو گئی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مدت فطام میں، فطام کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پیریڈ میں دودھ پیا ہو بچہ جس پیریڈ میں بچے کی خوراک دودھ ہی ہو۔ اور بچے کی خوراک کتنے عمر تک دودھ ہوتی ہے؟ 2 سال تک۔ اگر 2 سال سے بڑھ گیا، اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن اختلاف میں جانے کی ضرورت نہیں، جو سیدھی بات ہے اس کو سمجھ لو۔ 2 سال ہے نا بھائی، دودھ چھوڑنا۔ وفصالہ فی عامین، اللہ نے قرآن میں بھی کہا، ٹھیک؟ تو 2 سال کے اندر پیا ہو، 2 سال کے بعد پیا تو پھر اس پر رضاعت کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ رضاعت کی وجہ سے حرام رشتے 7 ہیں۔ رضاعت کی وجہ سے جو حرام ہوئی، جس سے دودھ پلانے والی عورت، کیونکہ دودھ پلانے کی وجہ سے ماں تصور ہو گئی، کیا ہو گئی؟ ماں تصور بن گئی۔ نمبر 2، دودھ پلانے والی عورت کی ماں، کیونکہ اس کی کیا ہوگی؟ نانی ہوگی، کیونکہ اس کی کیا ہوگی؟ نانی ہوگی۔ دودھ پلانے والے کے شوہر کی ماں، دیکھو شوہر کے ماں کو بھی، یعنی شوہر کا جو رشتہ ہے نا وہ بھی اس کے اندر جوڑا جائے گا۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ پلانے کی وجہ سے جو عورت کے رشتے ہیں نا وہی حرام ہے، لیکن جس شوہر کے انڈر میں رہ کر کے وہ دودھ پلائی ہے بچے کو، اس شوہر کے رشتے بھی اس کے ساتھ ہوں گے، نسب میں، رضاعت میں وہ بھی کیا ہوں گے؟ حرام ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ حرام ہوں گے۔ کیا ہے بھائی؟ تو دودھ پلانے والے کے شوہر کی ماں، کیونکہ اس کی کیا ہوگی؟ دادی ہوگی۔ دودھ پلانے والے عورت کی بہن، کیونکہ اس کی کیا ہوگی؟ خالہ ہوگی۔ دودھ پلانے والی عورت کے خاوند کی بہن، کیونکہ اس کی کیا ہوگی؟ پھوپھی ہوگی۔ عورت کے بیٹوں اور بیٹیاں، ہے نا بھائی، اس کے جو بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، یا اس کے شوہر کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر زید نے 3 عورتوں سے شادی کی۔ کتنی عورتوں سے؟ 3 عورتوں سے، مریم سے، خدیجہ سے، فاطمہ سے، ٹھیک ہے؟ بچہ جو دودھ پیا ہے مریم کا دودھ پیا ہے، خدیجہ فاطمہ کا دودھ نہیں پیا ہے، تو جو خدیجہ اور فاطمہ کے بچے ہوں گے وہ بھی محرم ہوں گے، اس کے لیے کیا ہوں گے؟ محرم ہوں گے، اس لیے کہ وہ عورت جو دودھ پلانے والی ہے اس شوہر کے انڈر میں رہ کے دودھ پلائی ہے، تو اس شوہر کے تحت جتنی بھی بیویاں ہوں گی سب کے بچے اس کے لیے کیا ہوں گے؟ محرم ہوں گے، اور ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے۔ بہن خواہ سگی یا ماں باپ میں سے کسی ایک کی طرف سے ہو، سمجھ رہے ہیں؟ چاہے وہ باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو، یا کسی بھی طرح سے اگر وہ بہن کا رشتہ آ رہا ہے تو کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ یہ ہو گئے رضاعت کی بنا پر حرام ہونے والے 7 رشتے۔ تو اس کنفیوژن میں نہیں رہیں گے حاجی اقبال صاحب، یہ صرف لڑکی کے جو رشتے ہیں اس کی بیٹیاں، اس کی خالائیں، اس کی پھوپھی نہیں، شوہر کا بھی اس میں افیکٹ ہے۔